صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بے شک نماز نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارا سبق تھا سجدہ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے۔ وہ جو ہم نے رکوع میں دعائیں سنی اور سنائی، وہی دعائیں سجدے میں بھی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے علاوہ باقی دوسری دعائیں بھی ہیں۔ ایک اور دعا ہے اللہم لک سجدت وبک آمنت وبک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ بھی صحیح ہے، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ دہراتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کی دعائیں جو ہیں کوئی تخصیص نہیں کہ یہ سجدے کی ہیں اور یہ رکوع کی، جس کو جو آتی ہے اگر رکوع میں پڑھ لے وہ سجدے میں پڑھ لے۔ کیا عورت کا اور مرد کا سجدہ علیحدہ رہتا ہے، یا جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے ویسے ہی عورت کرے گی؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز بیان کرتی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ویسے ہی پڑھ کے بتایا کرتی کہ ایسے ہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوں کو بلند رکھتے، جسم سے دور رکھتے، سجدہ اپنے جسم کو، اپنی چھاتی کو، اپنی کمر کو اوپر اٹھا کے رکھتے۔ امہات المؤمنین بھی ایسے ہی نماز سکھایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے رسول نے پڑھی ویسے۔ مرد اور عورت کی نماز کے متعلق کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی تفصیل ہے کہ عورت اوپر باندھے گی ہاتھ، مرد نیچے باندھے گی، یا عورت پیچھ کے سجدہ کرے گی اور مرد اوپر ہو کے کرے گی۔ ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، جیسے رسول اللہ نے پڑھی ویسے ہی عورتیں پڑھیں گی اور ویسے ہی مرد پڑھیں گی۔ ہمارے زیادہ مشہور یہی ہے کہ جو عورت ہے وہ سجدہ کرے گی پیچھ کے، ایسے ایسی بیٹھی ہے نا، ایسی کرے گی۔ کیوں؟ تاکہ جو اس کی چھاتی وغیرہ ہے نا وہ نظر نہ آئے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ جب رکوع کرتی ہے اس وقت نظر نہیں آئے گی؟ رکوع کے وقت کی تو چھاتی ہوتی ہے نا، سجدے میں بھی وہی چادر ہے، رکوع میں وہی چادر ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی تو ہم نہیں کرتے۔ جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ویسے ہی عورت کرے گی، جیسے وہ سجدہ کر لے ایسے کر لے، یا وہ رکوع کرے گی اس کی بیک تو نظر آنی ہے، بیک کہاں چھپنی ہے؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس میں تخصیص کرتے کہ عورت ایسا ہی نہ کرے، مرد ایسے کرے۔ جب اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ چادر لے اوپر نماز پڑھتے وقت بڑی چادر لے کے نماز پڑھے، مسئلے کوئی
تفریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نہ ہی ایسا کوئی روایت موجود ہے صحیح کہ اس میں تفصیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدہ کرتے اوپر اٹھتے بازو کھلے رکھتے، پھر سجدے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے۔ یہاں بیٹھنے کے دو طریقے، پہلا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، جب رکوع سے اٹھتے نا قومے میں کھڑے ہوتے تو کہنے والے کہتے پتہ نہیں آپ وسلم بھول گئے، اتنا لمبا قیام کرتے رکوع کے بعد۔ وبین سجدۃ مقطع حتى يقول القائل قد نسي، جب پہلے سجدہ کر کے بیٹھتے پھر بھی اتنی دیر بیٹھے رہتے، ایسے محسوس ہوتا کہ آپ بھول گئے، کہنے والے کہتے بھول گئے۔ رکوع، قوما، سجدہ، سجدوں کے درمیان بیٹھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرح کا کفہ ہوا کرتا ہے، سارے برابر ہو، جتنا رکوع ہوتا اتنا ہی قوما، جتنا سجدہ ہوتا اتنا ہی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا۔ بیٹھنا کیسے ہے؟ دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، انگلیاں وہ بیت اللہ کی طرف مڑی ہو اور پوری طرح انتصابہ پاؤں نصب کیے ہو، یہ پورا، اور جو بایاں ہے وہ اپنی جو بیک ہے اس کے نیچے رکھا ہو، اس کے اوپر بسا بیٹھا ہو، پاؤں کے دایاں کھڑا ہو اور دوسرا پاؤں نیچے رکھا ہو، اس کے اوپر بیٹھا ہو، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے دونوں پاؤں کھڑے کر لیے جائیں، ایسے بھی دونوں سجدوں کے درمیان رکھا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 730، دونوں پاؤں کھڑے کر کے اگر بیٹھا جائے، مسلم شریف 536 حدیث نمبر، یہ دونوں طریقوں سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ پھر ابو داؤد کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول آپ علیہ السلام فرمایا کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، دو دفعہ پھر دوسرے دن کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ الفاظ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا، لیکن اس روایت میں ایک راوی ہے حبیب بن ابی ثابت، وہ مدلس راوی، اس راوی کی وجہ سے کچھ ائمہ دین محدثین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا، لیکن جو رب اغفر لی کے الفاظ ہیں وہ صحیح ترین روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو یہ دعا، یہ کلمات، یہ الفاظ وہاں پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیں، جیسے پہلا سجدہ کریں ویسا ہی دوسرا سجدہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جتنا سیکھا سکھایا اس پہ عمل